جیسے آپ نے کہا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام مہدی آئیں گے تو ہم ان پہلے ہوں گے بیعت کرنے والے، وہ تو قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے. سورہ کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے سے حوالے سے بات ہے. دو شخصیات ہم جی چلے آپ اگر ایک مانتے بھی ہوں لیکن ہم دو ہی مان رہے ہیں. چلے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں سر، کوئی مسئلہ نہیں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو اس کو ماننے والوں میں سب سے پہلے ہوتا. اس کو تعلیق محال کہتے ہیں سر. تعلیق محال کا مطلب کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اور بھی جگہوں پہ آیا ہے کہ کچھ لوگ منافقین جو ہیں وہ قیامت میں جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکیں گے آخرت میں جب تک وہ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائیں، جب تک سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے سے نہ گزر. جی میں اسی طرف ہاں جی مجھے اجازت دیجیے. یہ سب تعلیق محال ہیں سر. مطلب یہ نہیں کہ وہ اونٹ گزر جائے گا، مطلب وہ نہیں جائیں گے، یہی بات. تو جب خلیفہ رابع رحمہ اللہ نے یہ فرمایا سر تو یہ تعلیق محال ہے کہ وہ جنہوں نے کہا کہ جب آئے گا تو پھر مان لیں گے، بالکل اسی قرآن آیت کی طرح ہے سر. اس کو لہٰذا وہ تو جب یہ میں نے ایک بات اس کو کلیریفائی کرنی تھی کہ جو بات ہے وہ اس پس منظر میں ہے. اور میں چونکہ کھانا کھا رہا تھا اور آپ چونکہ ماشاءاللہ علمی آدمی ہے تو آپ سے سننے میں مزہ آتا ہے مجھے. تو اچھا دوسری بات یہ آپ کہہ رہے تھے 313 صحابہ کی امام مہدی کی، اس کا میں سن نہیں پایا، وہ تھوڑا سا کٹ گیا میری آواز، کچھ کنیکشن میرا ویک تھا، وہ آپ کائنڈلی دہرا دیں گے. میں کہہ رہا ہوں یہ روایت ملتی ہے ہمیں شیعہ سنی مصادر کے اندر موجود ہے کہ امام مہدی جب ظہور کریں گے تو ان کے خلفاء یا ساتھی جو ہیں وہ 313 ہوں گے. آپ کے جیسے میرے جیسے تو وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، لیکن جو 313 ان سے فیض حاصل کریں گے اور پوری دنیا میں ان کی خلافت کو جو ہے نصب کریں گے، وہ 313 کی تعداد آتی ہے اس میں. میرا خیال ہے امام باقر رحم اللہ علیہ نے اس پہ کچھ لکھا ہے، روایت کچھ ان کی طرف سے آئی ہے کہ امام مہدی کے جو ہے 313 کی طرف سے بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی موجود ہے، اہل سنت کے مسائل میں یہ روایت موجود ہے. ٹھیک ہے. تو میں چونکہ میں ہمیشہ آپ کی جب یہ نام پڑھتا تھا 313 بحرین تو مجھے اندازہ تھا کہ آپ غالباً اسی طرف آپ کا اشارہ ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ اہل تشیع میں سے ہمارے بھائی ہیں. ٹھیک سیم وہی تعداد کا ذکر کیا گیا ہے، اصحاب بدر کی جو تعداد ہے جی مجھے معلوم وہی تھی جی. ہاں لیکن وہ اصل میں وہ جو امام باقر رحم اللہ علیہ کی جو میں نے پڑھی تھی، اور مجھے کائنڈلی کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، میری تصحیح کر دیجیے گا، کہ وہ انہوں نے صرف نمبر شمار کا بات کی ہے کہ وہ بھی ان کے پاس وہ ایک فہرست تیار کریں گے جو 313 صحابہ کی ہوگی، یا ان کے صحابہ اسی شمار میں کا لفظ جو مجھے یاد جو پڑتا ہے وہ موجود ہے یا نہیں موجود خدا بہتر ہے، ہم میں سے آپ خدا بہتر ہے. لیکن جس وقت امام جو ہے قیام کریں گے دنیا میں کہیں پہ بھی یہ شخصیات موجود ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں فوراً سے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف لے کے آئے گا، کچھ بادلوں کی سپیڈ سے، کچھ بادلوں کے ٹکڑوں کے اوپر بیٹھ کے. لیکن یہ نہیں کہ پلک جھپک یہ سمجھ لیں کہ پلک جھپکنے کی سپیڈ سے جو ہے یہ وہاں پہنچ جائیں گے جہاں پہ خدا انہیں پہنچانا چاہتا ہے. جی اس کے بعد تو جو ہے ان کو بڑی جو آپ جب کہتے ہیں کہ ان کو پہنچائے گا، تو آپ ان صحابہ کی بات کریں جو ان 313 میں شمار ہوتے، اگر میں صحیح سمجھا امام زمانہ کی گفتگو کر رہے ہیں جنہیں، اور وہیں سے 10,000 کا لشکر جو ہے وہ سفیانوں کے ساتھ جو ہے جائیں گے. خصف اور مسح کا واقعہ ہے، مکہ اور مدینہ میں جو ہے سفیانی کا لشکر دس جائے گا، پھر سفیانی کو بھی ذبح کیا جائے گا. ابھی تو سفیانی نے بھی آنا ہے، اور ایک شیعہ کے سر کی قیمت 1000 سال جو ہے رکھی جائے گی، اور قتل عام ہوگا. اور نفس مطمئنہ کا جس دن قتل ہوگا اس کے 15 دن کے بعد فوراً امام کا ظہور. نفس مطمئنہ کا قتل. اچھا چلیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. وہ شام کی طرف جو ہے یہ سارے سائنز انسانیہ جو ہے ہمیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. اب دیکھ لیں انہوں نے ادھر ذبح کرنا شروع کر دیا. احمدی کوئی احمدی ہے سیدھا ذبح، کوئی شیعہ ہے سیدھا ذبح، کوئی علوی ہے سیدھا ذبح، کوئی درزی ہے کوئی سیدھا ذبح. جی بالکل ٹھیک بات آپ کہہ رہے ہیں. وہ اصل میں
میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جتنے فتنے اب نبی علیہ السلام نے اپنی امت میں آخرت میں اور اپنے بعد ایون اپنے وصال کے بعد اپنی رحلت کے بعد جو بیان کیے تھے، وہ دلائل نبوہ کتاب جو امام بیہقی کی ہے، اس میں انہوں نے غالباً 3300 کے قریب احادیث جمع کی ہیں، جس میں ان میں اس قسم کی خاص طور پر آخرت میں 400، اب ہم کیونکہ 1500 سال بعد بیٹھے ہیں تو ان میں سے ہم اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ اس دلائل نبوہ میں جو انہوں نے اکٹھی کی ہیں امام بیہقی نے، وہ ان میں سے کتنی وہ جو ہیں پوری ہوتی نبی علیہ السلام کی یہاں پیش گوئیاں جو ہیں پوری ہوئی ہیں۔ تو اب آپ اچھا یہ جو ہے آپ حدیث میں سب سے پہلے میں یہ صرف کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا اسد بھائی کہ آپ جو یہ لیتے ہیں احادیث کا فہم، یہ آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ مطلب آپ کیونکہ اہل تشیع ہیں تو آپ اصول کافی، نہج البلاغہ اور ایک دو اور کتابیں ہیں میرے کائنڈلی مجھے میرے ذہن سے نکل رہا تو مجھے بتا دیجیے۔ دیکھیں جو نہج البلاغہ کی آپ نے بات کی، تھوڑا تھوڑا آپ کو علم ہے، مکمل نہیں پتہ جی چلا۔ نہیں مجھے معلوم ہے کہ وہ اس کو اتھینٹک نہیں سمجھتے آپ، مجھے معلوم ہے۔ نہج البلاغہ جو ہے اس کے اندر ایک بھی روایت کی سند نہیں ہے، تو بے سند قول جو ہے نا جی میں سوری میں کے نزدیک جو ہے، تو جو 4 کتب جیسے کتب صحاح ستہ ہے، کون سی؟ بخاری، مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، ترمذی اور سنن ابو داؤد۔ اسی طرح کتب اربع اہل تشیع کون سی؟ کافی، من لا يدخل الفقی، تہذیب الاحکام اور الاستبصار، یہ 4 کتب ہیں، ان کے اندر روایتیں ملتی ہیں اور سند بھی موجود ہے، لیکن ہمارا قطعی عقیدہ نہیں کہ ان کتب اربع سے کوئی روایت آ گئی تو صح الکتاب بعد کتاب اللہ جیسے بخاری ہے اہل سنت کے نزدیک، وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، صحیح روایتیں بھی ہیں۔ جی میرا خیال ہے کہ مجھے آپ کیونکہ آپ اہل تشیع کا اسم رجال کا اپنا وہ ہے کرائٹیریا، اور ادھر اہل سنت الجماعت کے اپنے کرائٹیریاز ہیں، مجھے اس کا اندازہ ہے سر، لیکن چونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا تو آپ کا حدیث کا فہم جو آپ لیتے ہیں وہ آپ ظاہر ہے آپ اہل تشیع ہیں تو آپ اپنی جو آپ کی 4 کتابیں ہیں آپ ان سے لیں گے، اور جو ہماری ادھر اہل سنت الجماعت کی صحاح ستہ ہیں ان میں بھی جو صحیحین ہیں جو پہلی 2 ہیں، ان میں سے وہی احادیث آپ قبول کرتے ہیں جو اہل تشیع کے فقہ یا ان کے عقائد کے خلاف نہ ہو، ایسا کیا یہ درست؟ خلاف نہیں ہوگی، جی جو کتنی حدیث ہیں، اب جیسے کہ حدیث آتی ہے 140 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کی، لا یحبک الا مومن لا یبغضک الا منافق، اللہ علی تم سے محبت نہیں رکھے گا سوائے مومن کے، تم سے بغض نہیں رکھے سوائے منافق کے، تو یہ حدیث کو ہم صحیح مانتے ہیں کیوں یہ ہمارے مصادر کے اندر بھی موجود ہے، اور کتنی حدیث جو ہیں، بلکہ اہل سنت اگر کوئی بھی چیز پروف کرنا چاہے تو وہ ایزیلی جو ہے اہل سنت کے مصادر سے جو ہے پروف ہو سکتی ہے، ماتم ہو گیا، نماز ہو گئی، فروعی ہو گئے، اختلافات ہو گئے یا اصول ہو گیا، وہ ساری چیزیں جو ہیں امامت پہ وہ زیادہ تر جو ہے ہمیں آسانی سے مل سکتی ہیں اہل سنت والجماعت کے مصادر سے۔ جی مجھے اندازہ ہے غدیر خم کی بھی جو ہے وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا میں ایک چیز میں ہمیشہ کنفیوز ہو جاتا ہوں، جیسے دیکھیں وہ جب دین لینا ہے تو پھر اس کے ظاہر ہے ایک سیم یارڈ سٹک ہوتی ہے، ایک ہی پیمانہ عام طور پہ اصولی طور پہ رکھا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کہ سورہ بقرہ میں، لیکن یہ یہودیوں کے کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے، لیکن میں اصول کی بات کر رہا ہوں۔ سب مانتے کچھ چھوڑ دیتے ہیں، جی تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ حدیث کا فہم جو آپ کی اپنی جو کتب ہیں وہ تو سند ہیں آپ کے لیے، مجھے اندازہ ہے، اور آپ کا اس میں رجال بھی اپنا ہے کیونکہ آپ ادھر کا اس میں رجال جو ہے جو بھی وہ اس کو آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، تو جو کتابیں اگر آپ اپنے مقصد، تو میرا یہی وہ سوال میرا پھر وہیں آ گیا کہ جو حدیث کا فہم صرف آپ وہ لیتے ہیں جو آپ کے حق میں ہیں، جو آپ کے خلاف ہیں وہ آپ چھوڑ دیتے ہیں، میں درست کہہ رہا ہوں؟ اہل سنت کی کتب سے وہ چیز لے سکتے ہیں جن کا جو ہے جو ہمارے عقائد کے خلاف یا ان کے برعکس نہیں جاتی، ٹھیک ہے، جو ہماری لازمی بات ہے نا کہ اب آپ بھی دیکھیں مرزا صاحب وہی حدیث لے سکتے ہیں جو مرزا صاحب نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کا صحیح فہم عطا کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کون سی حدیث صحیح ہے کون سی غلط ہے، حتیٰ کہ وہ حدیث اگر صحیح بھی ہو اہل سنت والبرادران کے نزدیک
ٹھیک ہے، اسماء و رجال بھی ان کے صحیح ہوں اور اس کی سندیں بھی صحیح ہوں، لیکن میرے صاحب نے فرمایا کہ وہ ہمارے لیے کیا کہتے ہیں ردی کا ڈھیر ہے، یا اس کے مترادف کو الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کلام الہی سے بتایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو آپ تو اس حدیث کو مانیں گے صرف جو مدد صاحب نے جنہیں صحیح قرار دیا. میں مجھے آپ اجازت دیجیے ایک سیکنڈ شیخ صاحب جی میں سر مجھے اجازت دیجیے. اصل میں ہمارے ہاں حدیث کا جو مرتبہ ہے وہ زن کا ہے، اور حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جہاں اس چیز کا ذکر کیا ہے وہاں انہوں نے یہی فرمایا کہ جو حدیث قرآن کے ساتھ اس کا کوئی تنازع نہیں ہے، کسی قسم کی وہ اس کے خلاف نہیں ہے، وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. اور وہ جو ردی کی بات کی وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ جو قرآن کے خلاف تعلیمات کے اور جو بھی ہیں ان کے جاتی ہے، ہم ان احادیث کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ احادیث چونکہ لوگوں کے الفاظ ہیں، بیسیکلی راویوں کے یا جو بھی جن اسناد سے ہمیں پہنچی ہیں، وہ قرآن کریم کے الفاظ تو اپنے بالکل ویسے ہی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، اس کی حفاظت کا ذمہ ہے. لیکن احادیث کا ایسا کوئی ذمہ نبی علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کہ ان کو محفوظ کرنے کا، جو کہا جاتا ہے کہ 150 سال بعد مدون کی گئی، وہ بھی بات درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو سب سے پہلے ہمارے امام مالک نے جو موطا امام مالک لکھی ہے، موطا امام مالک، وہ بھی 150 سن ہجری میں ہے. لیکن اس سے پہلے اگر چلے جائیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے حدیث میں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص جو کہ شیعان علی میں سے بھی تھے، ان کے جو بیٹے ہیں عبداللہ، انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ نے کہ اس کو میرے سے زیادہ احادیث پتہ ہیں، کیونکہ یہ اس کو لکھ لیتا تھا اور میں لکھتا نہیں تھا. تو یہ بات لکھنے کی تو احادیث کی وہاں سے آ رہی ہے. تو کون صاحب سو رہے ہیں راستے میں؟ لیکن وہ خان صاحب آپ ایک چیز یہ بھی تو ذہن میں رکھیں کہ کافی عرصے تک حدیث لکھنے پہ پابندی لگی رہی، بلکہ میں آپ سے یہ جی آپ بھی دی تھی، ٹھیک ہے، اس پر کافی پابندی رہی ہے حدیث پہ. سر یہ کسی کا مائک کھلا ہے، کچھ سو رہا ہے. اوے اپنا شیخ صاحب آپ جوائیاں لے رہے ہیں بیٹھے پیچھے میں، کچھ پانی شانی پی لیں، چائے پیئیں. جی سوری اسد بھائی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ احادیث پہ پابندی لگی رہی ہے لکھنے کی، یہ تو بلکہ عبداللہ بن عمر بن عاص نے نبی علیہ السلام سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ حضور کیونکہ میں وہ ہر بات لکھ لیتے تھے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی ہر حدیث لکھ لیتا ہوں. تو آپ غصے میں نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا تھا جی بڑی مشہور حدیث ہے. جی بالکل، جب بھی بات کرتا ہوں کہ اللہ کی وحی الہی سے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ ام عائشہ سے یہ چیز بھی مروی ہے کہ حضرت ابوبکر کا جب دور خلافت آیا تو وہ بڑے پریشان تھے رات کو. تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ ایسی حدیث بھی لکھی گئی ہیں کہ ابھی کچھ عرصے بعد یہ نہ ہو کہ دونوں مخلوط ہو جائے، قرآن اور حدیث. تو انہوں نے جو ہے ساری حدیث کو جو خود بھی جو 40-50 حدیث لکھی ہوئی تھی اسے بھی جلا دیا گیا، اور کافی عرصہ پابندی رہی ہے اس چیز پہ. جی وہ سب حضرت امام بخاری نے کتنی، آپ کو معلوم ہے کتنی جمع کی ہیں اور کتنی اس میں سے چھانٹی کر دی. اویس بھائی اگر نیچے بھی دیکھ لیں کوئی گٹر کے کیڑے آئے ہوں تو ان کو گٹر میں پھینک دیں. اچھا نیچے کی صفائی اپنا ٹھیک ہے جی سر بالکل. اچھا تو میں صرف یہ سر ایک اتنی اچھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، بیچ میں ہمارے کچھ مہمان، ہمیں ایک سیکنڈ سر مجھے اجازت دیجیے ذرا میں ان کو چلیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ فرد بھائی. تو اچھا اسد بھائی میں صرف یہ آپ سے تو وہ کون سا عرصہ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ احادیث پہ پابندی لگی؟ مجھے میری میموری ذرا ریفریش کر دیں. خلیفہ اول کے، آپ کے جو خلیفہ اول ہیں حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہی احادیث پہ پابندی لگی، لکھنے پہ بھی اور جمع کرنے کے اوپر بھی، بلکہ جو لکھی ہوئی تھی انہیں بھی جلوا دیا گیا. اچھا بلکہ جو خود انہوں نے لکھی تھی وہ بھی جلا دی گئی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مربی صاحب کیسے ہیں؟ چشمے ماں روشن، دل ماں شاد. واہ واہ زبردست. میں دیکھا نہیں آپ آئے، تشریف لے آئے. جزاک اللہ. آپ وہ جب مقرر تقریر کر رہا ہوتا ہے تو وہ پھر تقریر میں مصروف ہوتا ہے نا. نہیں سر، میں تو بلکہ میں تو منتظر ہوں کہ 22 تاریخ کا پانی 22 تو انشاءاللہ بس آ گئی کہ 2-4 دن رہ گئے. 22
हाँ, वो अंग्रेजी में 22 कहते हैं तारीख को 22 होगी। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, यहाँ 21 के एक दिन बाद आएगी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जी कि ये जो मामला है आप डिस्कस कर रहे हैं, बात ये है कि जब कुरान शरीफ का नुज़ूल हो रहा था, कुरान शरीफ का नुज़ूल हो रहा था और जो सहाबा हुजूर को बात बयान करते थे वो भी लिख लेते थे, तो उस वक़्त हुजूर ने सहाबा को ये हुक्म दिया था कि अब हदीसें ना लिखो, और उसके मना करने का यही मकसद था कि कुरान शरीफ, क्योंकि सहाबा ज़ाहिर है अल्लाह ताला का वादा था आपसे कि ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही, आप अपनी ज़ुबान को जल्दी जल्दी ना हिलाइए और जल्दी ना कीजिए, इन्ना अलैना जमअहू व कुरानहू, हम इसको बिल्कुल। जमा भी करेंगे और इसको पढ़ने का तरीका भी आपको सिखाएंगे, जो भी है। तो उस वक़्त हुजूर ने सहाबा को मना किया था कि हदीसें ना लिखी जाएं, ताकि कुरान शरीफ की वही जो है और हदीसों की गड़मड़ ना हो जाए। तो उस वक़्त का ये वाक़या है जो हमारे भाई बयान कर रहे हैं, और उस वक़्त हुजूर ने मना कर दिया था और सहाबा ने फिर वो लिखनी बंद कर दी थी, और जो किसी सहाबा के पास थी जिस तरह इन्होंने बयान किया तो उन्होंने जला भी दी। ये एक आर्जी वक्त था, लेकिन जब कुरान शरीफ की वही मुकम्मल हो गई तो फिर तो जाहिर है बाज़ ऐसी हदीसें हैं जो सीना बसीना थी, हुजूर को सहाबा देखते थे, वाक़यात थे नमाज पढ़ते हुए, जैसे तहज्जुद के बारे में है या नमाज के बारे में है, या और बहुत सारे वाक़यात होते थे, सवाल होते थे, कोई भी एराबी आके सवाल करता था, सहाबा कहते हैं कि हम इंतज़ार करते रहते थे, हुजूर से खुद सवाल नहीं करते थे, और कोई एराबी आता था सवाल करता था और हुजूर उसका जवाब दे देते थे और हमें पता चल जाता था। तो इस हवाले से जो हमारे भाई बयान कर रहे हैं 313 वाले भाई, मुझे नाम नहीं पता इनका, तो वो इनका नाम असद है, असद साहब। तो असद भाई, वो जो आप बयान कर रहे हैं वो आपकी बात ठीक है, एक वक्त में हुजूर ने मना किया था, लेकिन जब फिर वही मुकम्मल हो गई कुरान शरीफ की तो फिर हुजूर ने सहाबा को। मरबी साहब ये फरमा रहे हैं कि अब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में पाबंदी लगी थी और आप नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मैं सिर्फ नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हजरत अबू बकर के जमाने में कोई पाबंदी। वो पूछ लें। नंबर 5 सफ़ा नंबर 237 में इस चीज के जो है डिटेल लिखी हुई, आप भी तहकीक करिए। असद भाई दोबारा बताइए काइंडली। कंज़ुल अमाल जिल्द नंबर 5 सफ़ा 237, ठीक है। हाँ, आयशा से रिवायत मरवी है, और उसमें भी अव्वल में ही दौर खिलाफत जो है, अव्वल के अंदर ही ये काम हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हो गई, सकीफा के अंदर खिलाफत, पहली खिलाफत के ऊपर इत्तफाक हो गया, इख्तलाफ हुआ, उसके बाद का ये अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए आप मुझे खुद ये बताएं ना कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि जो इतने करीब अच्छा यहाँ पर वो खल्त कर दें हदीस को और कुरान को, मुमकिन ही नहीं। बल्कि अल्लाह ताला ने तो चैलेंज दिया ना कि आप ऐसा कलाम लेके आए, जिन्होंने भी जो है शमूलियत इख्तियार करें, तो ऐसा कलाम नहीं लेके आ सकते। तो वो तो नहीं कि कुरान के साथ और हदीस के साथ हो सके, वो भी वो असहाबा जो डायरेक्ट नबी से दीन ले रहे, हमारे जैसे कम इल्म नहीं, ठीक है। और ये काम, और बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब जो आए हैं, ठीक है, मिस्र के अंदर सब जो थे फातमी स्टेट था, सारी कुतुब जला दी गई, लाइब्रेरीज जला दी गई, फिर हम लोग को अहले तशय्युअ को फिर वापस जो है अपना लिटरेचर जमा करना पड़ा। हमारा भी लिटरेचर दूसरी दफा जमा हुआ है। अपना बात ये है, ये बहस हम उस वक्त वो भी देखी जा सकती है, वो हदीस भी कि क्या उसकी वजूहात थी, वो भी आप दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन असल बात ये है हज़रत मिर्ज़ा साहब का कौल और आपका मौक़िफ़ बड़ा खूबसूरत है और बड़ा ही ज़बरदस्त है। फरमाया कि जो हदीस कुरान शरीफ के मुताबिक होगी, कुरान के मज़मून के मुताबिक होगी, हम उसको ले लेंगे, खा वो कितनी ही कमज़ोर रवायत हो, क्योंकि कुरान के मुताबिक है। और ये भी फरमाया कि रसूलुल्लाह के कौल को इस तरह हम छोड़ नहीं सकते, ये भी गुस्ताखी है। अगर फ़र्ज़ करें कोई भी बात है कुरान शरीफ में लिखी हुई है और हदीस उसकी तायीद कर रही है, तो फरमाया हम वो ले लेंगे। और कोई भी ऐसी बात है जो कुरान में नहीं है
اور حدیث میں موجود ہے تو فرمایا کہ یہ جو آپ نے وہ فرمایا کہ ہم وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے مترادف ہیں۔ اب دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال اس کو دے دیتا ہوں، بے شمار مثالیں۔ مثلا بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاثا، ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، 3 مرتبہ جھوٹ بولے۔ ہاں وہی 3 مرتبہ کہہ لیں یا 3 جھوٹ بولے، کہ 3 مرتبہ کا لفظ نہیں ہے، لم یکذب نہیں جھوٹ بولے ابراہیم نے الا ثلاثا مگر 3 دفعہ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہی مراد تو وہی ہے نا کہ 3 جھوٹ بولے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اب قرآن شریف کیا کہتا ہے؟ قرآن شریف کہتا ہے ان ابراہیم لقان صدیقا نبی، ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے۔ اب دیکھیں ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ ایک عام شریف آدمی کے لیے بھی ہم نہیں یہ سوچ سکتے، تو نبی جو خدا کا پیغمبر ہے، خدا کا نمائندہ ہے، نعوذ باللہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور انہوں نے وہ لکھی ہیں، تفصیل بھی لکھی ہے بخاری میں کہ وہ کون کون سے جھوٹ تھے جو نعوذ باللہ حضرت ابراہیم نے بولے۔ لیکن یہ تو ناصر صاحب ایک سوال ساتھ میں ایڈ کر لیں معذرت کا کلامی کے لیے، تو جو 3 واقعات وہ لکھے ہوئے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو اپنی بہن بولا اور بڑے سارے بت توڑ کے جو ہے وہ بڑے بت کے اوپر کلاڑی رکھ دی، لیکن ترجمہ اس کا وہ توریہ کرتے ہیں۔ تو مرزا صاحب نے اس مضمون کے اوپر جو ہے کلیئر فرمایا ہے کہ بہتر وہ ہے جو توریہ سے پرہیز کرے۔ اس کا بھی بڑا جو ہے وہ واویلا اٹھایا گیا۔ ہاں تو اس کی وضاحت ہے نا، اس کی وضاحت ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے۔ دیکھیں توریہ جو ہے وہ اور ہے، توریہ جھوٹ نہیں ہے۔ اب دیکھیں جب ہجرت ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق، قطع کلامی کی معذرت ربی صاحب، نیچے وہ کمالاتے بھائی آگے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت ہے، میں آپ کی سن رہا ہوں گفتگو، ماشاءاللہ جزاک اللہ، آپ تشریف لے آئے۔ کمالاتے بھائی اوپر لے لیتا ہوں، میں نیچے جا رہا ہوں کیونکہ تھوڑی دیر میں نکل جاؤں گا۔ جی پلیز ٹھیک۔ اور خان صاحب مجھے اتار دیں، آپ بیٹھے ہیں آرام سے۔ ارے نہیں سر، کوئی بات نہیں، آپ تشریف رکھیے، میں تھوڑا سا کام ہے مجھے، میں بیزی بھی ہو جاؤں گا۔ میں مربی صاحب کو سن رہا ہوں، مربی صاحب آگے، میں ان کو آئی ایم آلویز لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ کہ میں ان کو سنوں۔ اچھا تو وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس کی حضرت صاحب نے وجوہات میں، مثلا جو ہجرت مدینہ کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، وہ اس غار ثور میں، اب شور مچ گیا کہ بھئی جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ حالت میں لے آئے گا پکڑ کے، اس کو 300 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ مختلف لوگ نکل پڑے، سراقہ بن مالک بھی نکل پڑے، اور اس میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک بندہ، ایک شخص اسی تلاش میں تھا، اور وہ حضرت ابوبکر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، تو وہ حضرت ابوبکر سے پوچھنے لگا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو عربی کے الفاظ مجھے اس وقت یاد نہیں ہیں لیکن میں آپ کو دے سکتا ہوں، وہ حوالہ حدیث میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا رہنما ہے، یہ مجھے ہدایت دینے والا ہے۔ اب اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ اگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو حکمت ہے، حکمت عملی سے نہیں بتایا، ضروری تو نہیں نا۔ اب قرآن شریف کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود بخود اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو اگر اب یہ کہہ دیا کہ یہ میرا رستہ دکھانے والا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رستہ ہی دکھاتے تھے، تینوں دنیا کی رہنمائی کرنے والے تھے، تو یہ جھوٹ نہیں ہے۔ لیکن اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی بارے